سرکار اچھا معراج پہ اہتمام کیا کیا پروردگار 45 منٹ ہو گئے سنیں گے تو ہم آگے پڑھیں صلوات پڑھیے گا پھر کے بابا دیور نماز سرکار پیغمبر اسلام براق آیا تھا اچھا براق تو ایک وسیلہ تھا نا ورنہ نبی کو اس براق کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ نے وسیلے سے بلایا یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جب محمد کو بغیر وسیلے کے نہیں بلاتا تو تمہیں بغیر وسیلے سے دو اللہ کو سلامت رکھے یہ وسیلہ ورنہ اللہ تو دے سکتا تھا ڈائریکٹ دے سکتا تھا میرا ڈائریکٹ نبی کو نہیں دے سکتا تھا نہیں دیا معراج پہ بلایا تو براق کے ذریعے بلایا ورنہ بغیر براق کے بھی بلا سکتا تھا براق کا اہتمام فرمایا سرکار براق پہ ساتھ میں جبریل ہے اڑ رہا ہے پہلا آسمان دوسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان ایک منزل ایسی آئی کہ جبریل جیسا فرشتہ رک گیا سرکار جبرائیل رک گئے مصطفیٰ آگے چلے توجہ فرمائیں جملہ کہہ رہا ہوں شہزاد کوٹ والوں قرآن لانے والا فرشتہ رک گیا توجہ فرمائیں عام فرشتے کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا میں سید الملائکہ کی بات کر رہا ہوں قرآن لانے والا فرشتہ رک گیا نبی چلے گئے نبی تو خیر چلے گئے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں صرف نبی نہیں چلے گئے نالائن مصطفیٰ بھی چلی گئی مولا کو سلامت رکھے بھائی نالائن مصطفیٰ بھی چلی گئی اتنا بڑا فرشتہ رک گیا جناب سرکاری سالت ماں بھی چلے گئے اور نالائن مصطفیٰ بھی چلی گئی توجہ فرمائیے گا بھائی سوچنا تو چاہیے وجہ کیا ہے جبریل رک گیا نالائن چلی گئی چونکہ میرا تعلق بھی گاؤں سے ہے اور آپ بھی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں جو بات سمجھنا ہے نا سرے کی چادر جی ہوتے تھے گویڑ کی تعویذ ہے اے میں نے سوچ بھی چاہا بھئی پتہ تو کرو وجہ کیا ہے بھئی وجہ کیا ہے کہ نالائن چلی گئی تو جبریل رک گیا بھئی سوچنا ہے نا ایک فکر ہے نا ذہن گل سمجھ آنی پہیے نا توجہ فرمائے گویڑ کرو اس سے فکر کرو وجہ کیا ہے جبریل چلے گئے جبریل رک گئے نالائن چلی گئی مصطفیٰ کی نالائن چلی گئی جبریل رک گیا میں کہہ رہا ہوں آپ توجہ متوجہ ہوں گے تو میرا جملہ کہوں گا کہیں ضائع نہ ہو جائے میرا جملہ نالائن چلی گئی نبی چلے گئے مگر قرآن لانے والا فرشتہ پیچھے رک گیا میں نے سوچا کہ اس پہ سوچ بچار کروں گویٹ کروں پتہ تو چلے کہ وجہ کیا ہے نالائن چلی گئی ہے نبی کی نالائن چلی گئی نبی چلے گئے جبریل رک گیا میں نے کہا کہ زمین سے جب چلے سوچو تو صحیح وجہ کیا بنی ہے کون سا ایسا عمل ہوا ہے کہ جبریل کو رکنا پڑا نالائن چلی گئی مجھے جو بات شہزاد کوٹ والوں سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اس سے بہتر ہے تو مجھے بتا دینا آج کے بعد میں وہی پڑھوں گا میں نے دیکھا زمین سے جب فرشتے نے پرواز کرنا شروع کیا ہے ادھر براق کے مصطفیٰ تھی ادھر جبرائیل تھے پہلا آسمان آیا تو جبریل محمد کے برابر پرواز کر رہے تھے دوسرا آسمان آیا تو جبریل محمد کے برابر تیسرا آیا تو جبریل محمد کے برابر پانچواں چھٹا ساتواں آسمان آیا تو جبریل مصطفیٰ کے برابر پرواز کر رہے تھے جب وہ منزل آئی جبریل کو رکنا پڑا نبی آگے چلے گئے نالائن آگے چلی گئی مجھے وہاں جا کے بات سمجھ میں آئی کہ جبریل رکا کیوں نالائن آگے کیوں چلی گئی چونکہ زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک جبریل اڑا ہے محمد کے برابر تو مجھے وہاں بات سمجھ میں آئی جس نے محمد کے برابر ہونے کی کوشش کی وہ پیچھے رہ گیا جس نے محمد کے پاؤں پکڑ لیے وہ آگے چلا گیا جس نے نبی کے پاؤں پکڑ لی وہ آگے چلا گیا نالائن چلی گئی جبرائیل رک گیا اچھا اور بات ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بتائی دینا چاہیے چونکہ ادا ہو رہی ہے تو پھر جانا چاہیے مولا آپ کو سلامت رکھے میں نے دیکھا وہاں گئے تو جوتے پہن کے چلے گئے 16 رجب کو میں نے اسی نبی کو دیکھا ایک گھر میں گئے ہیں اللہ کے گھر میں گئے جوتے باہر اتارے پھر اندر گئے پھر سوچو یار سوچو گویڑ کرو وہاں گئے تو جوتے پہن کے چلے گئے جہاں گئے تو جوتے اتار کے چلے گئے نالائن تو وہی ہے نا وہی نبی کی نالائن ہے نا جو وہاں پہن کے چلا گیا یہاں اتار کے کیوں گیا
بس 16 رجب کو 13 رجب کو علی اس دنیا میں آئے ہیں، 3 دن کے بعد علی نبی جو ہے وہ علی کو لینے گئے ہیں۔ میں نے 16 رجب کہا تو مجھے سوچ فکر میں پڑ گئے، یہ 16 رجب کہاں سے مولوی لے کر آ گیا ہے اس دن میں۔ دیکھیں میں آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہوں، وہ خطیب نہیں ہوتا جو سامع کا ذہن نہ پڑھے۔ ہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ کی ذہن کہاں پروازیں کر رہی، میرا ساتھ ساتھ چلے تاکہ بات پہنچ جائے۔ 16 رجب کو گئے وہاں، جوتے باہر اتارے۔ 13 رجب کو پیدا ہوئے، 16 کو گئے لینے کے لیے۔ 13 رجب کو نبی علی آئے نا کعبہ میں، 3 دن کے بعد نبی لینے گئے تو 16 رجب تھی، 16 رجب کو گئے لینے کے لیے، جوتے باہر اتارے، اندر گئے لے آئے۔ معراج والی رات وہاں گئے تو جوتے پہن کے چلے گئے۔ توجہ کیجیے گا میں، کوئی تو بات ہوگی، توجہ فرمائیے گا بھائی۔ میں بات واضح کرتا ہوں، ابھی میں آیا تھا نا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا تو جیسے میں امام بارگاہ میں آیا، میں نے کہا جی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میں مسجد کے پاس آیا، میں جوتے پہن کے مسجد میں جانے لگا، میرا ہاتھ پکڑ لیا طالب بھائی نے یا کسی بھی آپ کے انتظامیہ میں، مولوی صاحب یہ کہاں جوتے پہن کے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جوتے ہیں، میں کہیں رکھ دوں گا؟ کہا نہیں مولوی صاحب اللہ کا گھر ہے، جوتے باہر اتارے ہیں۔ میں نے کہا بھائی قیمتی جوتے ہیں، انہیں کہ قیمتی ہوں یا کچھ، اللہ کا گھر ہے، جوتے باہر ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کیا، اتار۔ نماز پڑھی ان کے ساتھ گھر چلے گیا، انہوں نے کہا چائے پی لیں پھر آگے مجلس پڑھیے۔ اب ان کے گھر جب گیا تو وہاں بھی میں جوتے اتارنے لگا، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، مولوی صاحب اتاریے نہیں آ جائیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا طالب بھائی، مہمان کی توہین کر رہے ہو؟ جہاں میں پہن کے جا رہا تھا اتروا دیے، جہاں اتار رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں پہن کے آ جائیے۔ میں وہاں پہن کے جا رہا تھا، آپ نے کہا اتار دو، یہاں میں اتار رہا ہوں، اندر قالین قیمتی بچھا ہوا ہے تو تم کہہ رہے مولوی صاحب جوتے باہر اتار دیجئے۔ طالب بھائی ہاتھ جوڑ کر کہہ کہ مولوی صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا، وہاں کی بات کچھ اور تھی، یہاں کی بات کچھ اور تھی، وہ اللہ کا گھر تھا، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں جوتے اتارے جاتے ہیں، اپنے گھر میں جوتے پہنے جاتے ہیں۔ 16 رجب کو محمد نے جوتے اتارے اس لیے کہ اللہ کے گھر میں جا رہے تھے، معراج والے دن پہن کے چکے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اور آپ کو اپنے گھر میں بندہ جوتے پہن کے جائے، جب اپنے گھر میں جائے گا تو پہن کے جائے، اللہ کے گھر میں جائے گا تو جوتے اتار کے جائے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اسی چیز کا نام معراج ہے۔ معراج میں جانے کا مقصد سمجھیں، معراج کسی اور مقصد کا نام ہی نہیں۔ چلیں ایک بات اور بھی عرض کر لیں، پیغمبر اسلام کے پاس جب شادی ہو گئی نا جناب سیدہ مولا متقیان سے، ایک دن جناب مولا متقیان نے جناب سیدہ سے کہا زہرا آؤ میں تجھے وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے وہ بتاؤ، جو ہونے والا ہے وہ بتاؤ۔ سیدہ نے ادب سے سر جھکائی، بے شوہر ہے جو کہہ رہا ٹھیک ہے، لیکن جب سر جھکا لی اور اس کے بعد کہا کہ یا علی جو ہو چکا ہے وہ بتاؤ، جو ہونے والا ہے وہ بتاؤ، اور جو نہیں ہونے والا وہ بھی بتاؤ۔ پتہ نہیں بات مشکل ہو گئی، جو نہیں ہونے والا وہ بھی بتاؤ۔ مولا وغیرہ فاطمہ میرے سوال کے ہیں 2 برج، تیرے سوال کے 3 برج۔ میں نے کہا وہ بتاؤں جو ہو چکا وہ بتاؤں، جو ہونے والا ہے وہ بتاؤں، اور تو کہہ رہی جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں، جو نہیں ہونے والا وہ بھی بتاؤں۔ فاطمہ یہ کیسے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ علی کو پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ علی اگر حیران ہو کے نہ پوچھتے تو یہ بات ہم تک نہ پہنچتی۔ جو سمجھے کہ علی کو پتہ نہیں تھا اسے اپنا پتہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ علی کو پتہ نہیں تھا۔ بھائی علی تو پھر بھی علی ہے، علی کی تو تلوار عالم ہے۔ مولا آپ کو سلامت، علی تو پھر بھی علی ہے، علی کی تلوار عالم ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے جب تلوار آتی تھی گردن پر اترنے سے پہلے 70 نسلوں میں چھپے ہوئے مومن پہچان لیتی تھی۔ بھئی علی کی تلوار ہے نا، علی کی تلوار ہے، جس علی کی تلوار عالم ہے تو اس علی کو پتہ نہیں تھا؟ علی کو یقیناً علم تھا، علی جانتے تھے، علی کے علم میں یہ بات تھی، لیکن حیران ہو کر اس لیے پوچھا تاکہ یہ بات دیوانوں تک پہنچ جائے، مولا کے چاہنے والوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ حیران ہو کر کا زہرا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کے 2 برج ہیں، تمہارے سوال کے 3 برج ہیں۔ جناب سید نے فرمایا یا علی اس لیے کہ تمہارے اب مقصد معراج سنا کے پھر ذکر مصائب کرتے ہیں، چونکہ معراج پہ جانے کا نبی کا مقصد کیا یہ بات بیان ہو جائے۔ کہا کہ زہرا میرے سوال میں اور آپ کے سوال میں فرق کیوں ہے؟ سیدہ نے فرمایا یا علی اس لیے کہ عالم ارواح کو چھوڑ کے آپ کے آنے کا طریقہ اور ہے، میرا اور ہے۔
हैरान हो गए शहजाद कोट वाले। भाई मौला ने फिर हैरान होकर कहा वो कैसे? कहा यार अल्लाह ने आपके नूर को खल्क किया, असलाब तहरारा में मुताहिरा से गुजारा, हजरत आदम की पेशानी में मुंतकिल, फिर असलाब तहरारा में मुताहिरा से होता हुआ यहाँ तक पहुंचा। लेकिन जालिम मेरा नूर अल्लाह ने खल्क करने के बाद आदम की पेशानी में नहीं रखा, डायरेक्ट मेरे बाबा की पेशानी में रखा है। मौला आपको सलामत रखे, मौला को डायरेक्ट मेरे बाबा की पेशानी में रखा है। अली फरमाते ज़हरा वो कैसे? फिर हैरान होकर ज़हरा वो कैसे? अब सैयदा फरमाते क्या अली याद करो जब मेरे बाबा मेराज पे गए थे, मेरे बाबा कर रहे थे जन्नत की सैर। अब मकसद है मेरा समझिएगा, कर रहे थे जन्नत की सैर। मेरे बाबा सैर करते करते एक दरख्त के पास पहुंचे, सेब का दरख्त था, बहुत बड़ा दरख्त, सेब एक लगा हुआ था। मेरे बाबा का जी चाहा कि मैं इसे खाऊं, वो टूट के मेरे बाबा की गोद में गिर गया। मेरे बाबा का जी चाहा कि उसे काटो, वो खुद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मौला आपको सलामत रखे, वो खुद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मेरे बाबा ने वो आधा सेब का हिस्सा उठाया और खा लिया। यानी जो मेरे बाबा ने सेब का हिस्सा खाया था, हकीकत में वो सेब नहीं था, उसके पर्दे में मेरा नूर छुपा हुआ था। मौला आपको सलामत रखे, वो नूर उसके पर्दे में मेरा नूर छुपा हुआ था। अली वाले मुत्तकिया ने फिर हैरान होकर पूछा ज़हरा